محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعداء اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصینہ فی امام مبین۔ مومنین اکرام، ناظرین محترم، سامعین گرامی قدر، آج کا یہ دن 8ویں شہنشاہ ولایت تاجدار امامت ابن موسیٰ کاظم سرکار علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے مقدس ظہور پر میں دیکھنے والے تمام مومنین، مومنات، ناظرین و سامعین کی بارگاہ میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ ہی کی نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے، آپ کی نیابت میں حجت دورہ سرکار حضرت ولی العصر صاحب الزمان سرکار ولی العصر کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا ہے کہ میرا مالک سلطان عرب و عجم، آقا رؤوف الرحیم، شہنشاہ دو جہاں سرکار علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے توسل سے تمام مومنین کی جتنی بھی جملہ حاجات ہیں انہیں مستجاب فرمائے۔ مومنین کی جو دعائیں سرکار علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، میرا مالک ان پر مہر ثبت فرمائیں اور قبولیت فرمائیں، اور وہ تمام دعائیں جو مومنین کے حق میں بہتر ہیں میرا مالک اپنی بارگاہ میں انہیں منظور فرمائے۔ بالخصوص اس چینل ولایت علی 313، اس کے روح رواں جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے متعلقین، ان کے دوست احباب، خانوادہ، رشتہ دار، تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ کہنے کے لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی ہستی کا تذکرہ ہوتا ہے، جب بھی کسی امام کا دن منایا جاتا ہے، جب بھی کسی امام پہ بات ہوتی ہے، تو فضائل و مناقب کے اتنے انبار ہیں، اتنی تفصیلات ہیں کہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہوتی کہ اس امام پہ برحق کے شخصیت کا، ان کی ہستی کا ہم اپنے لفظوں کے ساتھ احاطہ کر سکیں۔ ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ جس امام پہ بات ہو، جس ہستی کا دن ہو، ان میں وہ تمام تفصیلات منظر عام پہ لے کے آئیں جو اکثر چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر دور میں خدائے بند متعال نے جب انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی ہادی اتارے تو ابلیس نے بھی اپنی جانب سے اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ اس حجت کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ ہر دور میں ہادیان برحق کے سامنے ابلیس کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے جو ہیں وہ دنیاوی مشکلات تو لے کے کھڑے ہوتے رہے، لیکن ہادی برحق کے، حجت وقت کے تبلیغ کے رستے کو اور ان کی نورانیت کے رستے کو بالکل نہ روک سکے۔ جب سرکار ختمی المرتبت نے مکہ کی گلیوں میں اعلان کلمہ حق بلند کیا تو ان کے سامنے سج دھج کی دنیا پیش کی گئی اور انہیں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو عرب و عجم کی بادشاہت دیتے ہیں، ہم آپ کو ایک بہت بڑے گھر سے رشتہ بھی دیتے ہیں، تو اگر آپ یہ دو چیزیں لیں اور صرف اس کے بدلے میں یہ کام کریں کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جواب آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ختمی المرتبت نے فرمایا کہ اگر آپ میرے دائیں ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو تو پھر بھی میں کلمہ حق سے، تبلیغ حق سے باز نہیں آؤں گا۔ یہی دنیا سج دھج کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے آئی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ تاریخ ساز جملہ آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ علی نے فرمایا کہ دنیا میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ یہ دنیا پھر دوبارہ لالچ بن کے حسن ابن علی کے سامنے آئی تو امام حسن کا جواب ہے کہ جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہی دنیا خوف بن کے حسین ابن علی کے سامنے آئی تو حسین ابن علی علیہ السلام نے 72 کے لشکر کے ساتھ 9 لاکھ کو دندان شکن شکست دے دی۔ یہ دنیا پھر دوبارہ خوف بن کے سید الساجدین کے سامنے آئی تو سید الساجدین نے اپنی زنجیر پا کے ساتھ باندھ کے اس کو شام کی گلیوں میں ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ پھر دوبارہ خوف بن کے امام باقر علیہ السلام کے سامنے آئی تو امام باقر علیہ السلام نے اپنے علم کے ساتھ
اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبہوت کر دیا۔ یہ دنیا پھر دوبارہ خوف بن کے جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے آئی تو مولا جعفر صادق علیہ السلام نے علم کے اتنے مینار کھڑے کر دیے کہ جہالت رونتی ہوئی چلی گئی۔ پھر یہی دنیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے خوف بن کے آئی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مسلسل زندان میں قید کی حالت میں بھی اپنی نورانیت کو دنیا کے سامنے پہنچا کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ بس یہ 7 حجتوں کا ایسا دور تھا کہ جس کے سامنے دنیا مسلسل خوف بن کے آتی رہی، لیکن مسلسل خوف بن کے بھی یہ امامت کو مغلوب نہ کر سکی۔ تو پھر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے سامنے پھر ہاتھ جوڑ کے وقت کے خلیفہ نے کہا کہ ہم بیٹی کا رشتہ بھی دیتے ہیں اور حکومت بھی دیتے ہیں۔ تو علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ یہی سوال وہ تھا جو مکہ میں میرے نانا کے سامنے کیا گیا تھا، اور یہی 7 پشتے گزرنے کے بعد علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے سامنے کیا گیا۔ لیکن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے تاریخ میں یہ لکھوا دیا کہ بیٹیاں دے کے عزتیں چھیننا اور ہوتا ہے اور بیٹیاں لے کے عزتیں پانا اور ہوتا ہے۔ جی قبلہ جی، کیا بات۔ سرکار علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جسے امامت میں ایک روشن پہلو کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ امامت میں ایک روشن پہلو ہے سرکار علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا۔ بظاہر تاریخ کا مورخ یہ لکھتا ہے کہ سرکار علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا دور وہ دور تھا جس میں امامت کو دوبارہ حکومت نصیب ہوئی، امام کو دوبارہ حاکمیت نصیب ہوئی۔ یقیناً یہ مورخ نے تاریخ کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا جیسا کہ بنی امیہ کے درباروں میں یہ تاریخ لکھی گئی تھی، لیکن اس کی حقیقت کو میں عیاں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی حقیقت کو میں عیاں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بنی عباس نے امام برحق کو اس دور میں حکومت دے کے امامت کے حق کو ادا کر دیا تھا۔ یہ حکومت نہیں تھی، یہ بنی عباس کی مجبوری تھی۔ بنی عباس کے لیے یہ مجبوری اس لیے تھی کہ میں اکثر اپنی مجالس میں یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ ہارون رشید ملعون کے 2 بیٹے تھے، مامون اور امین، اور دونوں کی مائیں الگ تھیں۔ ایک ہی ماں کا تعلق عرب کے ساتھ تھا اور ایک ہی ماں کا تعلق عجم کے ساتھ تھا۔ جو امین تھا ہارون کا بیٹا، اس کی ماں کا تعلق عرب سے، اور مامون رشید جو تھا اس کی ماں کا تعلق عجم سے تھا، یعنی کہ ایران سے تھا۔ ہارون رشید کی زندگی میں تمام کار حکومت کے نظام چلانے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہارون رشید کے بعد زمام حکومت جو ہے وہ یقیناً امین کے پاس آئے گا، اس لیے کہ امین جو ہے اس کا تعلق عرب سے ہے، اور عرب کے جتنے بھی رؤسا، عمرا اور گورنرز ہیں انہیں ہارون الرشید کے بعد امین کی بیعت کرنے پہ کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی چیز مانے نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہارون الرشید کی زندگی میں امین کے خلیفہ ہونے کی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ مامون رشید جو ہے وہ اس بات سے حسد کرتا تھا کہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہوں، لیکن میرے باپ کے مرنے کے بعد حکومت جو ہے وہ امین کے پاس چلی جائے۔ لہٰذا مامون نے اپنے سگے بھائی امین کو قتل کروا دیا۔ یہاں پر میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ خلافت اور امامت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ خلافت میں اگر 2 بھائی ہوں تو انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ حسد اور جلن ہوتی ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کیا حکومت اس بھائی کو ملے گی یا اس بھائی کو ملے گی۔ لیکن امامت والوں کے ہاں سکون ہوتا ہے۔ کسی امام کے 18 بھی بیٹے ہوں تو امامت میں لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں خبر ہوتی ہے کہ امام لوگوں کی ووٹوں کے ساتھ نہیں بننا، اللہ کی آیت کے ساتھ بننا ہے۔ خلافت والوں کے ہاں بیٹے کے ہاتھ باپ قتل ہوا ہے، بھائی کے ہاتھ باپ بھائی قتل ہوا ہے، باپ کے ہاتھ اولاد قتل ہوئی ہے۔ خلافت والوں کے ہاں رشتوں کا تقدس نہیں رہا، لیکن امامت والوں کے ہاں یہ نظام جو تھا، یہ نظام کو مربوط کیا گیا تھا توحید کے ساتھ کہ اللہ ہی ہے جو اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے۔ تو لہٰذا امین کو مامون نے جب قتل کروا دیا تو قتل کروانے کے بعد مامون رشید جو تھا
اس نے اپنی خلافت کے اپنی حکومت کے رستے کو صاف کر لیا. لیکن عرب میں مامون کے خلاف ایک نفرت کی لہر دوڑ چکی تھی. مامون کے خلاف ایک مہم کا آغاز ہو گیا تھا کہ اس نے اس شہزادے کو یعنی کہ اس ہارون کے بیٹے کو قتل کیا ہے کہ جس کا تعلق عرب سے تھا. تو عرب کے دلوں میں مامون کی دشمنی پھیل گئی تھی. تو اب مامون رشید کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا کہ وہ عربوں کے دلوں میں دوبارہ اپنا گھر کرنے کے لیے وہ اپنے خاندان میں سے تو جس کا تعلق عرب سے ہو اس کو تو خلافت نہیں دے سکتا تھا, اس کو تو ولی عہدی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ پہلے ہی اس نے خاندان سے چھینی تھی. تو اپنے خاندان میں تو دوبارہ ولی عہدی نہیں دے سکتا تھا. تو لہذا اس نے انتہائی شاطرانہ عیاری اور مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کیوں کرنا ہو کہ میں یہی ولی عہدی خاندان رسالت کے کسی فرد کو دے دوں. خاندان رسالت کے کسی فرد کو دینے کے ساتھ مجھے اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. اس کا پہلا سیاسی فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے مجھے ان کی ہمدردیاں مل جائیں گی کہ اس نے اپنے باپ اور دادا کی سیرت کو چھوڑتے ہوئے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا. دوسرا سیاسی فائدہ یہ ہوگا کہ امین کا قتل جو ہے اس کو نگلنا آسان ہو جائے گا کہ امین کا قتل میں نے حکومت کی محبت میں نہیں کیا, میں نے اہل بیت کی محبت میں کیا. تیسرا سیاسی فائدہ یہ ہوگا کہ عرب قبیلوں کے رؤسا جو ہیں وہ اگر میرے خلاف قیام بھی کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا یہ قیام دراصل میرے خلاف نہیں, اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے. اس نے یہ مکمل پلاننگ کے ساتھ سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کا پیغام بھیجا. میں نے سرکار کے ظہور کی تمام روایات کو چھوڑ کے اس ایک موضوع کے ساتھ آج کے جشن میں متصل اس لیے ہوا ہوں کیونکہ یہ وہ پیچیدگیاں ہیں تاریخ کی جسے ہمارے آج کے دور کا نوجوان آسانی سے سمجھ نہیں سکتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس دور میں آ کے امامت والوں کے ہاں آئمہ کے ہاں یہ آسانی ممکن ہوئی کہ اس دور میں آ کے بنی عباس نے اہل بیت سے محبت کا مظاہرہ کیا. تو لہٰذا اس کا آپریشن ضروری ہے کہ یہ محبت نہیں تھی, اس کے اندر کیا کیا سیاسی فوائد تھے, کیا کیا سیاسی مقاصد تھے, کیا کیا محرکات تھے اور امامت کا جواب کیا تھا. اب یہاں پر پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ ساری پلاننگ کر رہا تھا تو پھر کیا امام اس پلاننگ کو نہیں سمجھتے تھے, امام نہیں جانتے تھے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ تو امام نے ولی عہدی کو قبول کیوں کیا؟ تو صحابان گرامی قدر خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم مکر کرتے ہو تو خدا بھی مکر کرتا ہے, اور بے شک خدا بہترین مکر کرنے والوں سے. مکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب تم کوئی تدبیر کرتے ہو تو تم جب تدبیر کرتے ہو تو خدا اس کے برعکس اپنی ایک تدبیر کرتا ہے. جیسا کہ شب ہجرت مشرکین مکہ نے تدبیر کی کہ ہم رسول کا قتل کریں, اللہ نے تدبیر کی کہ بستر پہ علی کو لٹائیں. تدبیر کس کی کامیاب ہوئی؟ اللہ کی. مشرکین مکہ نے چاہا کہ ہم بدر میں جا کے رسول کو قتل کریں, اللہ نے تدبیر کی, رسول کو پہلے ہی بدر کے کنویں پہ بھیج دیا. احد ہو, خیبر ہو, خندق ہو, اسلام کی مکمل ہسٹری اٹھا کے دیکھے, انبیاء اکرام کی مکمل ہسٹری اٹھا کے دیکھے, کفر کی تدبیر کے مقابلے پہ اللہ طاقت نہیں لے کے آتا, اللہ بھی تدبیر لے کے آتا ہے. جیسا کہ ابرہا نے چاہا تھا کہ میں کعبہ گراؤں, تدبیر ہاتھی, خدا کی تدبیر ابابیل. لہذا خدا ہمیشہ تدبیر کے مقابلے پہ تدبیر لے کے آتا ہے. اب مامون رشید جو تھا اس کی تدبیر یہ تھی کہ میں امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی دے کے سیاسی مقاصد حاصل کروں گا. خدا کی تدبیر کیا تھی؟ امامت کی تدبیر کیا تھی؟ امامت کے ہاں اس کے محرکات کیا تھے, وجوہات کیا تھی؟ اس سے پہلے ساتویں امام جو ہیں سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک طویل عرصہ
ہارون رشید ملعون کی قید میں رہ چکے تھے. اور کتنا عرصہ رہ چکے تھے؟ اس کو اگر ہم مسلسل 14 سال کی قید نہیں ہے، مسلسل 13 سال کی قید ایک ہے، 1 سال کی قید ایک ہے، 4 ماہ کی قید ایک ہے، 6 ماہ کی قید ایک ہے، 2.5 ماہ کی قید ایک ہے. جب ہم اس تمام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کے دورانیے کا تعین کرتے ہیں تو ہمیں امامت کی زندگی کا نصف سے زیادہ حصہ جو ہے وہ قید میں. اس سے پہلے ہے چھٹے شہنشاہ. چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیمات اہل بیت کو عام کر دیا تھا. جتنی علم کی زمین زرخیز کی تھی 7ویں شہنشاہ کی زمانہ قید کے دور میں انہوں نے پھر ایک نظام اجتہاد کا لے کے آئے، ایک نظام دنیاوی امامت کا لے کے آئے، ایک نظام فتوے کا لے کے آئے. یہ تمام نظام جو تخلیق پا گئے تھے یہ اس لیے پائے تھے کہ بظاہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امت کے اندر موجود نہیں تھے. لہٰذا اب امامت کا تقاضا یہ تھا کہ امامت کے کسی فرد کا امت کے درمیان ہونا ضروری ہے اور مکمل دنیاوی اختیارات کے ساتھ ہونا ضروری ہے. کیونکہ چھٹے شہنشاہ کی تمام محنت امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام علم کی وہ جتنی دنیائی تخلیق کر کے گئے تھے، جتنی تعلیمات اہل بیت کو عام کر کے گئے تھے، 7ویں امام کے بعد اگر 8ویں شہنشاہ کا دور بھی نظر بندی یا زندان میں گزر جاتا تو اس کے بعد 9ویں امام پھر قید ہے، 10ویں امام پھر قید ہے، 11ویں شہنشاہ پھر لمبی قید ہے اور 12ویں شہنشاہ کی غیبت ہے. تو لہٰذا امامت کے پاس روشن ترین ادوار میں سے پہلا دور امیر المومنین علی بن ابی طالب کا تھا، جس میں صاحب منبر سلونی نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا. پھر اس کے بعد امام حسن مصلحت کا دور، امام حسین انقلاب کا دور، سید الساجدین قید کا دور، امام محمد باقر زندان کا دور. ایک امیر المومنین علی بن ابی طالب، دوسرا دور امام جعفر صادق علیہ السلام، اور تیسرا دور علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. 12 ائمہ کے ادوار میں یہ 3 امامت کے ایسے ستون تھے جنہوں نے باقی ائمہ کی محنت کے معیاروں کو بھی گرنے نہیں دیا. مولا امیر المومنین کے پاس انبیاء اکرام اور رسول اکرم کی تمام محنت وہ امیر المومنین کے ذمے تھی. امیر المومنین کے بعد امام حسن کی مصلحت، امام حسین علیہ السلام کا انقلاب، سید الساجدین کے خطبات اور امام محمد باقر کے علم کا آغاز، یہ 4 ائمہ کی محنت کو زمانے تک پہنچانا امام جعفر صادق کے ذمہ تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جتنا دریا بہا دیا تھا اس کو آگے لے کے چلنا امام علی بن موسیٰ رضا کے ذمہ تھا. پھر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے بعد امامت کے اس دور کو ولی العصر کے ظہور پہ مؤخر کیا گیا تھا. تو لہٰذا اب امامت کو مکمل دنیاوی اختیارات کے ساتھ اترنا ضروری تھا. تو امام نے دراصل جب ولی عہدی قبول کرنے کے لیے امام نے خط لکھا کہ ٹھیک ہے میں اس ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں، یعنی کہ جو تو مجھے عہد دے رہا ہے، جو تو مجھے حکومت دے رہا ہے، جس حکومت کا تو مجھے اختیار دے رہا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں. جب قبول کیا گیا تو ایک طبقے کی جانب سے امامت کی طرف یہ سوال گیا کہ آپ نے اس حکومت کو قبول کیوں کیا جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ حاکم وقت جو ہے یہ آپ کے بابا کے قاتل کا بیٹا ہے اور دشمن اہل بیت ہے اور اس نے اہل بیت علیہ السلام پہ بڑے ظلم کیے ہیں، تو آپ نے ظالم کی ولی عہدی قبول کیوں کی؟ یہ کن کی طرف سے سوال ہوا؟ کس طبقے کی طرف سے سوال ہوا؟ محبان اہل بیت کی طرف سے، امام کے پیروکاروں کی طرف سے. امام کا جواب بڑا خوبصورت تھا. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی اور قرآن کی آیت پڑھ کے خود کہا کہ خدا نے حضرت یوسف کو عزیز مصر کا ولی عہد بنایا تھا. کیا بات؟ عزیز مصر جو تھا وہ کافر تھا، یوسف نبی تھا. تو خدا نے یوسف کو کافر کا ولی عہد نہیں بنایا. کافر کو گرانے کے لیے یوسف کو حکومت دی گئی تھی.
क्या बात है किबला, बे शक। अजीज मिस्र को बेनकाब करने के लिए यूसुफ को इख्तियार दिए गए थे। तो फौरन सरकार अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर यूसुफ अजीज मिस्र का वली अहद हो तो उसकी नबूवत पे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं मामूर रशीद के वली अहदी कबूल करूंगा, तो मेरी भी इमामत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक बेशक। ये एक कुरानी और एक बहुत इल्मी जवाब था जो सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं, हर दौर के लोगों के लिए था। सरकार अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस वली अहदी को कबूल किया, और वली अहदी को कबूल करके अब देखें, हमेशा इकदामात जो होते हैं वो हुज्जत के सिवा कोई नहीं जानता। बज़ाहिर कोई फेल ऐसा लग रहा होता है कि ये क्यों है, जैसा कि इमाम हसन इब्न अली ने जब मुआविया बिन अबू सुफियान के साथ एक मुश्तरका एग्रीमेंट उस पर दस्तखत किए, एक मुआहिदा किया, तो उस मुआहिदे में भी उस दौर के शियों ने बड़े सवाल किए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इमाम बरहक जो है वो कहां देख रहे हैं। हत्ता के सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुसलसल इस्तफसार किया कि हमें इतना कलील लश्कर, इतने कसीर लश्कर के मुकाबले पे क्यों लेके जा रहे हैं, मस्तूरात को क्यों लेके जा रहे हैं। लेकिन हजरत अबुल फजल अब्बास मासूम भी हैं, इमामत के घर में भी हैं, अली के बेटे भी हैं, लेकिन फिर भी इमाम बरहक के जो फैसले थे वो और थे। राज इमामत और इसरार इमामत को जैसा इमाम जानता है, उसकी वाज़ेह मिसाल है कुरान में मौजूद है कि जब हजरत मूसा और खिज़र जा रहे थे, मूसा भी नबी थे, खिज़र भी नबी थे, लेकिन खिज़र के पास वो विलायत थी जो मूसा के पास नहीं थी। हजरत मूसा ने सवाल किया, कश्ती में सुराख क्यों किया, दीवार को तामीर क्यों किया, और इस बच्चे का कत्ल क्यों किया। बज़ाहिर ये इकदामात गैर यकीनी थे, लेकिन उस दौर का वली ये जानता था कि इसके अंदर छुपा हुआ राज क्या है। अब बज़ाहिर इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी कबूल करना लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान वाज़े तौर पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में कर चुके थे, और इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा जनाब नजमा खातून जो एक शहजादी थी, सरकार अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम और जनाब फातिमा बिन्त मूसा जिन्हें मासूमा कुम कहा जाता है, ये एक मां से दोनों बहन भाई थे। और मैंने मासूमा कुम के हवाले से जो गुफ्तगू हुई थी उसमें भी ये बताया था कि इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम जो थे वो जनाब मासूमा कुम से 25 साल बड़े थे। अब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हयात तैयबा में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत का वाज़े तौर पे ऐलान हो चुका था कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के 16 या 17 बेटे, एक रवायत 11 बेटे, कि इन तमाम बेटों में से इमामत जो है वो सरकार अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम को मिलेगी। अब औलाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो है वो कसरत के साथ थी, लेकिन मैं पूरे तारीखी वसूक और तारीखी एतबार के साथ ये कह रहा हूं कि औलाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो है उनके मदफून आपको इराक में या अरब में नहीं मिलेंगे। उनके मदफून जो हैं, उनके मज़ारात जो हैं, उनके हरम जो हैं औलाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के, उनकी कसीर तादाद आपको ईरान में मिलेगी, आपको मिस्र में मिलेगी, अफगानिस्तान में मिलेगी। ये तमाम कब्रें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 7वें शह इमाम की शहादत के बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को और औलाद रसूल के लिए अरब की जमीन तंग कर दी गई थी। अब अगर इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ईरान का दरवाजा ना खोलते तो ये अरब की जमीन जो है वो औलाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो कसरत के साथ थी उन पे इस तरह तंग कर दी जाती और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नस्ल को वहीं पे रोक दिया जाता और सिलसिला इमामत को
محدود کر دیا جاتا ہے۔ سرکار علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نے بالکل مدینہ سے خراسان طوس کی طرف ویسے ہی ہجرت کی جیسے رسول اکرم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ بے شک بے شک مکہ رسالت مآب کا آبائی گھر تھا، مدینہ ہجرت کیوں کی تھی؟ کیونکہ رسول جانتے تھے کہ جو کام مکہ میں ممکن نہیں وہ مدینہ میں ممکن ہے۔ امام رضا جانتے تھے کہ جو کام مدینہ میں ممکن نہیں وہ خراسان میں ممکن ہے۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ اس بات کو بالکل قبول کریں گے کہ ایران جو ہے وہ بہت قدیم تاریخ ہے، رسول اکرم سے پہلے کی۔ ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا، جو قدیم تہذیبیں تھی دنیا میں، اس دنیا کے نقشے میں جو قدیم تہذیبیں تھیں، ان میں روم کی تہذیب تھی، یونان کی تہذیب تھی، ایران کی تہذیب تھی۔ یہ تہذیبیں اسلام سے پہلے کی ہیں۔ روم کا ہر بادشاہ کیسر ہوتا تھا، ایران کا ہر بادشاہ کسرا ہوتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے اکثر اشعار میں سنا ہے کہ رسول کے آنے کے بعد کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے، یعنی کہ روم کی بادشاہت اور ایران کی بادشاہت متزلزل ہو گئی اسلام کے آنے کے بعد۔ ایران مجوسیوں کا ملک، ایران کی تہذیب آتش پرستوں کی تہذیب تھی، مجوسیوں کی تہذیب تھی، لیکن بہت قدیم تہذیب تھی۔ اور ایران میں کوئی بھی امام ابھی تک امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی امام ایران تک نہیں پہنچا تھا۔ پہلا مقصد اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک سیف پیسج، ایک محفوظ رستہ اور کسی محفوظ خطے میں جانا۔ دوسرا، ایران جو ایک بہت قدیم تہذیب تھی اور ابھی تک 7 آئمہ عرب کو فتح کر رہے تھے، 8ویں امام کے ذمے یہ تھا کہ وہ دنیا کی دوسری بڑی تہذیب جو ہے اس کو تبلیغ ہدایت کرے، تبلیغ اسلام کرے۔ اب میں یہاں پر اس جشن کا اس تاریخی اعتبار سے اتنی تمہید کرنے کے بعد نتیجہ دینے لگا ہوں کہ جس تہذیب کو، یعنی کہ عرب کے کلچر کو، جس عرب کو 11 اماموں نے اور ایک نبی نے مل کر بدلنے کی کوشش کی، وہاں آپ کو خارجیت بھی ملے گی، وہاں آپ کو ناسبیت بھی ملے گی، لیکن جس ایک تہذیب کو بدلنے کے لیے میرے آقا رؤوف الرحیم سرکار علی ابن موسیٰ رضا ہے، اس تہذیب میں صرف 1% ناسبیت ملے گی، باقی تمام شیعت ملے گی۔ نعرہ حیدری علی 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 جی قبلہ جی۔ اکیلے ایک امام نے پوری کی پوری تہذیب بدل کے رکھ دی۔ بت پرستوں کو توحید پرست بنانا اس نسبت آسان تھا کہ آتش پرستوں کو ولایت علی پہ لے کے آنا۔ واہ۔ دوسرا ہدف ایک تہذیب کا سر کچلنا اور ایک تہذیب تک اسلام اور ولایت امیر المومنین کا پیغام پہنچانا۔ پھر میرے آقا رؤوف الرحیم نے مدینہ سے نکل کے جس رستے کا انتخاب کیا، اس رستے میں نیشہ پور تھا۔ پھر وہ تاریخی خطبہ، وہ تاریخی جو میں بہت دفعہ سنا چکا ہوں کہ سرکار علی ابن موسیٰ علیہ السلام نے اس دور کے ہزاروں تاریخ نویسوں کو اپنا وہ تاریخ ساز جملہ لکھوا دیا، جسے حدیث سے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، جس میں فرما دیا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن عذابی۔ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا، اور اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ بے شک بے شک۔
سرکار علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کا یہ جو حدیث ہے اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اس کی مکمل تفاصیل میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر ایک جملہ میں کہہ کے گزروں گا کہ امام کا یہ جملہ بڑا خوبصورت تھا. امام نے فرمایا کہ میں شرط ہوں. امام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ لا الہ ایک کلا ہے، اس کا میں بھی ایک رکن ہوں. لا الہ ایک کلا ہے، اس کی میں بھی ایک ضرورت ہوں. امام نے فرمایا لا الہ ایک کلا ہے، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. شرط کسے کہتے ہیں؟ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کی شرط ہے. وضو نماز کی شرط ہے. پاکیزگی نہ ہو ایمان نہیں ہوتا، وضو نہ ہو نماز نہیں ہوتی، اور اہل بیت کی محبت نہ ہو تو لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا. یا میں آسان کر دوں کہ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ویسے علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہوتی. نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری علی 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 علی. کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ. سرکار علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام نے اپنے سفر کو تمام کیا، خراسان میں پہنچے، اور خراسان میں پہنچ کے یہاں پر امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام نے ایک تاریخ ساز دور گزارا. اس دور کو صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک بادشاہت اور ایک اقتدار کا دور تھا. سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام رشید نے امام کو ولی عہدی دی تھی، لیکن بہت ہی کم مدت میں وہ یہ جان گیا کہ میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام نے ایسا انقلاب، ایسا علمی انقلاب برپا کر دیا کہ لوگوں کو خلافت اور حکومت سے نفرت ہو گئی. ایک لمحے کے لیے لوگوں کا ذہن پھر گیا کہ کیسے بد نصیب تھے وہ لوگ جو امامت کو چھوڑ کے خلافت والوں کے پاس رہے، امامت کو چھوڑ کے حکومت والوں کے پاس رہے. اب دربار خالی تھا، اور امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے حلقہ احباب اور محبت کرنے والوں کا تانتا بن گیا. اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں نے امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام سے صرف علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام نے سنا. زبان علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی تھی، فضائل موسیٰ کاظم کے تھے. زبان رضا کی تھی، فضائل جعفر صادق کے تھے. زبان رضا کی تھی، فضائل کریم کربلا کے تھے. زبان امام رضا کی تھی، اور فضائل جو تھے وہ سرکار علی ابن ابی طالب کے تھے. تو اس دور کی تہذیب ایران نے ایک امام کے زبان سے رسول اللہ سے لے کے علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام تک ہر ایک حجت کا مکمل تعارف سن لیا تھا. پھر مامون رشید نے اپنی شکست کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے یہ کام کیا کہ امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے ساتھ اپنے دربار میں علمی مناظرے کروانے شروع کیے. بہت سے علمی مناظرے کروائے، اس قدر علمی مناظرے کروائے کہ مامون رشید نے اعلان کروا دیا کہ جو علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام سے علمی مناظرہ جیت کے جائے گا، میں اسے اس کا منہ مانگا ہوا انعام دوں گا. روزانہ دربار میں تکیے لگا دیے جاتے، روزانہ دربار سجا دیا جاتا، امام رضا علیہ السلام کی کرسی لگا دی جاتی، اور امام رضا علیہ السلام کی کرسی لگانے کے بعد ان لوگوں کو بلا لیا جاتا کہ آؤ علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام سے علمی مناظرہ کرو. ان مناظرات کی ایک اتنی تاریخ ہے کہ وہ مناظرہ کرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں آتے تھے، یہودی آتے تھے، عیسائی آتے تھے، ملحد آتے تھے. وہ لوگ آتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن جب وہ آتے تھے یہودی ہوتے تھے، واپس نکلتے تھے علی ولی اللہ پڑھتے تھے. آتے تھے عیسائی ہوتے تھے، واپس جاتے تھے علی ولی اللہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ. آتش پرست آتا تھا، علی پرست ہو کے چلا جاتا تھا. اب مامون رشید نے دیکھا کہ میں ایک دور میں عوام کو مغلوب کرنا اس دور کے خواص کو مغلوب کرنے سے زیادہ اسہل تھا. عام لوگوں کو متوجہ کر لیا جاتا تو یہ مامون رشید کے لیے اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی. لیکن اس نے وہ لوگ جن کا حلقہ احباب بہت زیادہ تھا وہ امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے سامنے مناظرے میں بٹھائے، اور جب وہ مناظرہ کرنے کے لیے آتے تھے تو امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام سے اس قدر مبہوت ہو جاتے، اس قدر امام رضا علیہ السلام کی محبت میں مغلوب ہو جاتے کہ جب ایک شخص ایک خاص بندہ علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو وہ ایک بندہ نہیں پڑھتا تھا، وہ 1000 بندہ پڑھتا تھا. سبحان اللہ.
اب اس نے مختلف قسم کے جادوگروں کا سہارا لیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جادو کے ذریعے تذلیل امامت ہو سکے، تاکہ امام کی کسی نہ کسی گوشے یا کونے سے توہین ہو سکے۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ کہ امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام جو تھے، وہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور کھانا کھانے کے لیے امام رضا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا تو مامون نے اسی دسترخوان پہ ایک جادوگر کو بٹھایا ہوا تھا۔ اس نے جادو کے ذریعے اس برتن کو امام کے ہاتھوں سے ہٹا دیا اور دسترخوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ امام نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، اس نے دوبارہ جادو کے ذریعے اس برتن کو ہٹایا۔ امام نے تیسری مرتبہ پھر ہاتھ بڑھایا۔ دراصل یہ ہاتھ جو تھا وہ برتن کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، یہ کرم کا ہاتھ تھا جو بار بار اس کو عذاب سے رکوانے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ یہ وہ کرم تھا امام کا جو بار بار اسے متوجہ کر رہا تھا کہ میں جانتا ہوں تیری خباثت کیا ہے، لیکن میں پھر بھی تجھے مہلت دے رہا ہوں، میں پھر بھی تجھے مہلت دے رہا ہوں، میں پھر بھی تجھے مہلت دے رہا ہوں۔ 3 بار امام کا ہاتھ اٹھا، 3 بار اس نے اپنی خباثت کا اظہار کیا۔ چوتھی دفعہ ہاتھ نہیں اٹھا، سر امام اٹھا، نگاہ امامت اٹھی۔ امام نے دربار میں چاروں طرف نگاہ اٹھائی، سامنے دیوار پہ ایک قالین کے اندر ایک دھاگے کا بنا ہوا شیر تھا۔ امام نے صرف اس شیر کی طرف دیکھا، وہ چنگھاڑتا ہوا باہر آیا۔ اس نے اس جادوگر کو نگلا، دربار پورا خالی ہو گیا، قالین سے نکلا ہوا شیر دوبارہ قالین کے اندر چلا گیا۔ مامون رشید اپنے تخت کے آخری زینے پہ جا کے بیٹھ گیا، دربار پہ سناٹا طاری ہو گیا، ہو کا عالم ہو گیا۔ بھئی کیسا منظر ہوگا کہ ابھی ایک لمحہ پہلے ایک زندہ انسان جو یہاں بیٹھ کے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا، اسے دیوار سے نکل کے ایک چیز جاندار بنے اور ایسا چنکھاڑے اتنے خوفناک اور گرجدار آواز میں، پھر اس کو چبائے اور اس کی ہڈیاں بھی نہ چھوڑے اور اس کو لے کے دوبارہ قالین کے اندر چلی جائے۔ ایک لمحے کے لیے ذہن انسانی عاجز آ گئی۔ مامون رشید اپنے تخت کے آخری زینے پہ تھر تھر کانپ رہا تھا، وہیں سے کانپتے ہوئے امام کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، علی بن موسیٰ رضا، اے فرزند رسول، یہ آپ نے کیا کیا؟ امام نے فرمایا، وہ جو کر رہا تھا وہ شعبدہ بازی تھی، جو میں نے کیا ہے یہ کن کا اختیار ہے۔ کیا بات، نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ امام نے اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا، اے امام رشید، تو نہیں جانتا، تو نے میرے سامنے علم کے لوگ بٹھائے، میں علم کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، اگر تو کسی جادوگر شعبدہ باز کو میرے سامنے لے کے آئے گا تو جان لینا ہم صاحبان کن ہیں، ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا کہ ڈر اس وقت سے کہ میں تیرے لیے کچھ ایسا نہ کہوں کہ تو وہ ہو جائے۔ اب یہ آخری چارہ گری تھی مامون رشید کی، امامت کو کسی نہ کسی طریقے سے مغلوب کرنے کے لیے، لیکن امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اس تہذیب کو کچلنے میں اتنا کام کر دیا تھا، اس تہذیب کا سر کچلنے میں اتنا کام کر دیا تھا کہ اب یہاں سے ولایت علی، محبت علی کا ڈنکا بج رہا تھا، اس سرزمین کو آتش پرستوں سے پاک کر دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی میرا مالک آپ کو مشہد لے کے جائے تو آپ ہر امام کے حرم میں جائیں، آپ کو امارت بھی ملے گی، جلالت بھی ملے گی، لیکن جو ہی آپ مشہد میں جائیں علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم میں، تو آپ کو پتہ چلے گا اگر اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی زمانے میں حکومت کر رہا ہے تو وہ علی بن موسیٰ رضا ہے۔ واہ، بے شک۔ آج بھی اتنا جاگیردار ہے میرا یہ آقا رؤوف الرحیم مولا کہ آج بھی مشہد میں ایکڑوں پر مولا کا حرم ہے، مولا کے حرم کا رقبہ جو ہے وہ ایکڑوں پر مشتمل ہے۔
7 दरवाजे सोने के, गुंबद सोने का। और इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम आज भी हुकूमत ईरान हरम रजा नहीं चला रही, हरम रजा ईरान चला रहा है। वाह, क्या बात। बहुत से ज़ायरीन वहां जाते हैं और वहां जाके वापस आके एक जुमला कहते हैं कि ईरान वालों ने बड़ा खूबसूरत हरम बनाया है। जुमला तब्दील कीजिए, हरम वाले ने ईरान को सजा के रखा है। वाह, क्या बात। नाराए हैदरी या अली अली। पूरा ईरान मुजावर है अली इब्न मूसा रज़ा का, पूरा ईरान नौकरी करता है अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में कफशदारी पे जूतियां संभालने वाले ये वो रिटायर्ड लोग हैं जो अपने अपने दौर में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से तनख्वाह लेते रहे हैं और अपनी नौकरी पूरी करने के बाद जितना साल मौला इमाम रज़ा से तनख्वाह लेके अपना निज़ाम हयात चलाते रहे हैं, उस निज़ाम हयात को चलाने के बाद अपने कर्जे को इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे खड़े होके ज़ायरीन के जूते उठा के उस कर्जे को उतारने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह। मशहद में जाके देखें, अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जमाने में एक इमाम हुकूमत करके जमाने को ये बता रहा है कि हमारी हाकमियत सिर्फ उस दौर में नहीं थी, आज के दौर में भी है। कई सौ फैक्ट्रियां जिनके मालिक इमाम, आस्ताने कुद्स रिजवी ये एक इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का वो हरम का ब्रांड है कि जिसके तहत मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रियां चलती हैं और उनके तनहा मालिक मूसा काज़म का बेटा। सुभान अल्लाह। निज़ाम ईरान चल रहा है इमाम अली इब्न मूसा रज़ा। मैं तो निज़ाम ईरान सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हुकूमत की वजह से, वरना कायनात चल रही है अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के। तो आज के दिन क्योंकि इमाम के ज़हूर का दिन है, मैं तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद देते हुए बेहतरीन अमल बता रहा हूं कि आज के दिन जिन लोगों के यहाँ रिस्क की किल्लत है, जिन लोगों के यहाँ रिस्क की फरावानी नहीं है, कि जो हालात की वजह से परेशान है, आज का दिन आपके लिए बहुत अहम तरीन दिन है। आज का दिन आपके लिए लैलतुल कद्र से कम नहीं है। आज का दिन जो है वो आपके लिए इंतहाई आसानियां और रिस्क की फरावानी का दिन हो सकता है। आप 2 रकत नमाज हाजत करें सरकार अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद आप मुसल्ला पे बैठ के आप एक तस्बीह करें, या रऊफुर रहीम अदरिकनी बहक़ अली इब्न मूसा रज़ा। उसके बाद आप एक नीयत करें कि मेरा मालिक मेरे रिस्क में कसरत पैदा कर, मेरे रिस्क की फरावानी कर। तो मैं आज ही के दिन अपने घर में इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का दस्तरखान सजाऊंगा। आपके घर में एक खजूर है, एक पानी का गिलास है, एक नमक है, आप उसके साथ घर के अफराद को जितनी हस्ब तौफीक है, अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो पानी के साथ साहिबान खाना को, अहले खाना को, घर वालों को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान की मुनासबत देते हुए वो खिलाएं और पिलाएं। सुभान अल्लाह। तो ये वादा है अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का, जिसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान के साथ रजू किया, दस्तरखान के साथ तनासुब किया, दस्तरखान के साथ मतवस्सल हुआ, अगले साल रिस्क उसे ढूंढ रहा होगा और वो छुप रहा होगा। आज भी कोई रिस्क की कसरत चाहता है तो अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से तवस्सुल फरमाए। मेरी आज के दिन दुआ है, खुदावंद मुतआल मोमिनीन के घरों में आसानियां पैदा फरमाए। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं, मेरे मालिक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाए, जो दुनिया में दुखों में हैं उन्हें सुखों में तब्दील फरमाए, जो परेशानियों में हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाए। और बिलखसूस बिलअक्स मेरे बरादर अकबर जनाब सैयद इंतसार शाह साहब की जितनी भी जुमला परेशानियां हैं अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की नालैन के सदके से वो परेशानियां दूर फरमाए, वो तकालीफ दूर फरमाए, उनकी तकालीफ को आसानियों में तब्दील फरमाए, इनके बच्चों को रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए, इनके मरहूमीन को जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए, इनके खानदान, इनके दोस्त अहबाब तमाम की तौफीकात में अता फरमाए। इन तमाम दुआओं के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़, अली मुहाफ़िज़, या अली मदद।
یا